بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اذان اور اقامت کے بارے میں بیان کریں گے کہ سب سے پہلے ان کا حکم اکثر ہوتا ہے دوران اذان مؤذن بھول جاتا ہے، اقامت کے دوران جو ہے مکبر بھول جاتا ہے، تو اگر غلطی ہو جائے تو اس کا ازالہ کیسے ہوگا اور اذان اور اقامت کا جواب کیسے دینا ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ آج بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ اذان اور اقامت یہ سنت موقدہ ہے، اور بعض نے اسے فرض کفایہ کہا ہے، لیکن یہ سنت موقدہ اگر مسجد میں اذان نہیں ہوگی تو نماز پڑھ لی جائے گی تو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز مکمل ادا ہو گئی ہے، اس کے ثواب میں فرق نہیں ہے۔ لیکن اذان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گناہ گار ہوں گے، تو اذان سنت ہے، موقدہ ہے۔ اگر اذان کسی نے پڑھتے وقت بھول گیا، یعنی اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ یہ نہ کہا، حی علی الصلاۃ پہ چلا گیا، تو دوران اذان خود یاد آ گیا یا کسی نے یاد کروایا تو شروع سے نہیں پڑھے گا، وہ جو کلمہ اس نے چھوڑا ہے اشہد ان محمد، یہ والا کلمہ پڑھے گا دوبارہ۔ پھر اس کے بعد اگرچہ اس نے آخری جملہ کہا تھا یا کمپلیٹ کی تھی تو یاد آ گیا، تو وہ کیا کرے گا، یہاں سے شروع سے نہیں، یہاں سے دوبارہ ادا کرے گا۔ جو اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھ دیا تھا وہ دوبارہ پڑھ دے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن پچھلے کلمے، اس سے پچھلے کلمے دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ اگر اذان ہو چکی تھی، مکمل ہو گئی، اس کے بعد کسی نے بتایا کہ جی آپ نے یہ غلطی کی ہے، اذان میں یہ کلمہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اگر کوئی اضافی کہہ دیا ہے تو پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ 3 دفعہ کہہ دیا تھا تو پھر اس کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، اضافی کہہ دیا تو غلطی سے ہو گیا تو اذان میں فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح اس نے جو ہے وہ اللہ اکبر اس کو 2 دفعہ کہہ دیا غلطی سے تو یاد آئے گا تو پیچھے آ جائے گا۔ اگر 5 دفعہ کہہ دیا یا 6 دفعہ کہہ دیا اس نے، تو اگر زیادہ کہہ دیا تو واپس نہیں آئے گا، پھر وہ آگے ہی نکلے گا، کیونکہ اس نے پہلے زیادہ کر دیا ہے، اب دوبارہ واپس آئے گا تو اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اگر مکمل اذان دے چکا، اس کے بعد کسی نے اس کو اطلاع دی، باہر سے سننے والے نے آ کے کہا جی آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو دوبارہ اذان دینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب وقت جو ہے وہ اس کا، ہاں اگر دے دیتا ہے افضل ہے، لیکن نہ دے، کیونکہ اس نے اذان دے دی ہوئی ہے، دوران اذان اسے یاد نہیں آیا تھا، اب وہ غلطی سے اس سے چھوٹا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی حکم اقامت کا ہے کہ اقامت پڑھ رہا تھا، اس کو اقامت قد قامت الصلاۃ کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اس کو تکبیر اللہ اکبر کی وجہ سے کہتے ہیں، تکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، اقامت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کلمات درست ہیں۔ تو اگر کوئی اقامت کہہ رہا تھا قد قامت الصلاۃ بھول گیا تو اس نے پوری پڑھ دی، تو اب مکمل ہو گئی ہے تو دوبارہ سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بھول گیا تھا، اسے خود یاد آ گیا یا کسی نے اسے لقمہ دے دیا، یعنی وہ اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہہ دیا، اب وہ قد قامت الصلاۃ کی بجائے کہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیا، تو کسی نے کہہ دیا فوراً قد قامت الصلاۃ تو پڑھ لے، یا خود یاد آ کے پڑھ لے، لیکن اگر مکمل کر لیا ہے تو پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب مکمل ہو گئی ہے تو اب بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ یہ ایک اعلان ہے، اعلان اس نے کر دیا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہ خلاف سنت کام کر رہا ہے تو اس کو گناہ ہوگا، اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو غلطی سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب ان کے جواب کی طرف آتے ہیں کہ جواب جو ہے کس طرح دیا جائے۔ اذان اور اقامت کا جواب باقی سارے کلمات اللہ اکبر، اس کے بدلے میں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا جواب یہی ہے، ساتھ میں کہہ دے قرۃ عین بک یا رسول اللہ۔ اور جو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگانے والا مسئلہ ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسے فرض سمجھے کہ جی جو نہیں لگاتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں فتاوی شامی میں روایت موجود ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت کے بارے میں محدثین کا یہ
اجتماع ہے، ان کا جو اجماعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ فضائل اعمال میں ٹھیک ہے، مسائل میں ٹھیک نہیں ہے. یعنی فضائل اعمال میں اس پہ عمل کیا جائے گا جس میں فضیلت ہے، ٹھیک ہے، کرنے والے کو اجر ہے، نہ کرنے والے کو گناہ نہیں ہے، یہ اجر والا معاملہ ہے. تو فتاوی شامی میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے حضرت بلال حبشی کو کہتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا، انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ کام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ من فعل مثل خلیلی، جس نے میرے خلیل جیسا فعل کیا، فرمایا انا قائد فی صفوف الجنہ، جنت کی صفوں میں میں ان کا قائد ہوں گا. اب یہ روایت ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے. موضوع اور ضعیف میں فرق ہوتا ہے. موضوع من گھڑت ہوتی ہے، ضعیف ہے. اس کو فتاوی شامی میں امام شامی نے لکھ کے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے. تو فضائل اعمال میں نا دیکھو فضیلت ہے، تو فضیلت کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو اس کا گناہ نہیں ہے کہ وہ اگر نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اگر کوئی محبت میں کرتا ہے تو اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ روایت موجود ہے. اپنی رائے سے ہم نہیں روک سکتے. ایک طرف حدیث ہے وہ ضعیف ہے، ایک طرف اپنی رائے ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا قیاس ہے، جو میری رائے ہو دین کے بارے میں، اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث بھی آ جائے تو میری رائے کو ترک کر دینا، ضعیف حدیث پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے، وہ اتنے بڑے امام ہو کہ یہ الفاظ ان کے ہیں. تو آج ہم اپنی رائے سامنے رکھ کے کہیں تو وہ غلط بات ہوگی، کیونکہ روایت تو موجود ہے نا. تو اب جواب کے متعلق جب ہم نے یہ پڑھنا ہے، تمام کلمات ویسے ہی ادا کرنے ہیں. حی علی الصلاۃ، جب اس کو پڑھنا ہے تو اب آؤ نماز کی طرف، اس کا مطلب ہے. تو شیطان ورگلاتا ہے، تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، تاکہ شیطان ورگلائے نہ، بھاگ جائے. پھر حی علی الصلاۃ، پھر یہی کہنا ہے. پھر حی علی الفلاح، پھر یہی کہنا ہے. چاروں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر کوئی اضافے کرنا چاہتا ہے، دونوں میں فرق کرنا چاہتا ہے، تو بعد میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تاکہ شیطان آ کے ورگلائے نہ، حملہ نہ کرے. تو اس کے بعد اگر اذان فجر ہے، باقی تو ساری وہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اس کا ویسے ہی جواب دینا ہے. اب اذان فجر میں اضافہ ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اس کے بدلے میں جواب دینا ہے کہ صدقت و بررت، تو نے ٹھیک کہا ہے، تو نے نیکی کی ہے. یعنی تیری بات اگر یہ جواب نہیں آتا تو ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ کلمات بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن بہترین کلمات صدقت و بررت، یہ الفاظ ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں. اب اقامت ہے، اقامت میں اگر قد قامت الصلاۃ کہا ہے مقبر نے، تو ہم نے کہنا اقامہ اللہ و ادامہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے ابدی قائم کرے گا ہمیشہ کے لیے. اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ، یہ قد قامت الصلاۃ کا جواب. باقی وہی جواب جس طرح پہلے میں نے عرض کر دیا ہے. یہ اذان اور اقامت کے جواب. اقامت کہنے کا کون زیادہ مستحق ہے؟ جس نے اذان کہی ہو وہی اقامت کا سب سے زیادہ مستحق ہے، تکبیر کا، جس نے اذان کہی ہے. اگر کوئی اس کی اجازت کے بغیر خود ہی اقامت شروع کر دے گا، یہ فعل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اگر اس کی اجازت ہے، وہ خود اجازت دیتا ہے یا لے لیتا ہے اس سے، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہے یہ فعل. ہاں اگر جس نے اذان دی تھی وہ اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا وقت ہو گیا ہے، تو حافظ صاحب نے اذان دی تھی تو حافظ صاحب کام کے لیے نکل گئے یا واش روم گئے، ٹائم کا پتہ نہیں بعض اوقات چلتا، تو
پھر ہم کہہ دیتے میاں صاحب اذان انہوں نے پڑھی وہ موجود نہیں، آپ اقامت کہہ دیں، موجود نہیں تھی ان کی غیر موجودگی میں اقامت انہوں نے کہہ دی، پھر مکروہ نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور اقامت نہیں کہہ سکتا، یہ فعل مکروہ ہے۔ اقامت ہو جائے گی، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن وہ جو کہنے والا ہے اس کو گناہ ہے کہ اس کی جو ایک چیز کا مستحق وہ تھا تو اس نے سمجھو خیانت کی ہے، اس لیے اس کا گناہ ہے، نماز میں فرق نہیں آئے گا۔ یہ اذان اور اقامت کے حوالے سے چند کلمات آپ کے گوش گزار کیے۔ اب ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ بندہ کھڑا کب ہو؟ کیا اقامت کے وقت امام کا مصلی پہ ہونا ضروری ہے؟ اقامت کے وقت امام کا مصلی پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک سے نکلتے تھے تو حضرت بلال حبشی کی نظر حجرے کی طرف ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، حضور کو دیکھ کے حضرت بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے۔ تو کچھ صحابہ پہلے کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، فرمایا لا تقوموا قبل ان ترونی، تم مجھے دیکھنے سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے دیکھنے سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو۔ تو پھر کیا کرتے تھے صحابہ؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے، کیونکہ حضرت بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے، آپ تشریف لا رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے، جس صف سے داخل ہوتے تھے آپ اس صف سے آگے نکلے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر آگے وہ دوسرے کھڑے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے تھے پھر آخری صف اس طرح کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس میں کوئی حدیث پاک میں یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ کب کوئی کھڑا ہو، لیکن فقہاء نے دلائل دیے ہیں اس میں۔ انہوں نے قیاس کیا حدیث کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب پہلے کھڑے ہوتے تھے تو آپ نے ان کو منع کیا کہ پہلے کھڑے نہ ہوا کرو، تو بیٹھ جائے آ کے بندہ، تو جب اقامت شروع ہو تو کیا اللہ اکبر سے کھڑے ہو جانا چاہیے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ فقہائے احناف نے کہا کہ نہیں، جب حی علی الصلاۃ، بعض نے کہا جب حی علی الفلاح کہے تو تب کھڑا ہو، اس سے پہلے کھڑے نہ ہوں۔ تو اگر اس سے کوئی پہلے کھڑا ہو جاتا ہے تو بعض نے اس کو مکروہ جانا ہے، لیکن اگر امام پہلے آ گیا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ کراہت نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے مکروہ جانا ہے انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے دیکھنا ہو۔ تو امام اگر موجود ہے، امام کو دیکھ لیا ہے تو امام صف سے نکلتا ہے، تو اگر وہ صفوں سے آگے نکل آیا تو اس پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اگر وہ آیا ہی نہیں ہے، پیچھے ہے، تو لوگ پہلے کھڑے ہو گئے تو اس کے آنے میں رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے اس میں کراہت کا اندیشہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی اسے پھر بھی نہیں کہا جائے گا، یہ مکروہ تنزیہی پر محمول ہوگا، اس کو تحریمی بالکل نہیں کہیں گے۔ تو جب امام مصلی پہ موجود ہے تو پھر اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو ویسے بھی فقہاء نے کہا ہے کہ کھڑے ہو کے اقامت کا انتظار جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک اور سوال جو کہ اکثر کیا جاتا ہے کہ اقامت جو ہے اس کے اور نماز کے درمیان اگر کوئی وقفہ آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم لوگ سمجھتے شاید وقفہ نہیں آنا چاہیے، فوراً اقامت ہوگی تو اب اسی وقت جماعت کھڑی کرنا ضروری ہے۔ تو اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اقامت کہہ دیتے تھے اور جماعت میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا تھا کہ آپ جب امامت کرواتے تھے تو آپ ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ آپ دیکھو کہ صفیں سیدھی ہو گئی ہیں، جب تک ساری صفیں سیدھی نہیں ہو جاتی تھی، وہ کہنے والا کہہ نہیں دیتا تھا، تب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جماعت کھڑی نہیں کرتے تھے، اقامت ہو جاتی تھی، وقت لگ جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ اقامت ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو کسی نے سوال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا اور گفتگو جاری ہو گئی۔ گفتگو نے اتنا طول پکڑ لیا کہ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سو گئے، اس میں کئی صحابہ
ان کو نیند آ گئی، سو گئے، یعنی گفتگو لمبی ہوگی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو آئے تو ان صحابہ کو اٹھایا. پھر انہوں نے جو ہے وضو، اس کے الفاظ تو موجود نہیں ہیں لیکن سونے سے چونکہ ٹیک لگا کے سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے سب کو اٹھایا اور جماعت جو ہے کھڑی ہوئی. تو کتنا، اور اقامت دہرائی نہیں گئی، وہی جو اقامت پہلے کہہ دی تھی اسی اقامت کے ساتھ جماعت کھڑی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ اگر اقامت ہو چکی ہے تو جماعت اور اقامت میں وقفہ پڑ گیا ہے، چاہے وہ گھنٹہ دو کا کیوں نہ پڑ جائے، تو اس میں دہرانا ضروری نہیں ہے. تو ایک اور سوال کیا جاتا ہے، کیا امام خود اقامت کہہ سکتا ہے؟ بالکل کہہ سکتا ہے. ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں ساتھ تھا تو آپ نے خود ہی اذان دی، خود ہی اقامت فرمائی اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروا دی. یعنی تینوں کام امام خود بھی کر سکتا ہے، اذان، اقامت، جماعت. ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ کسی کو کہتے ہیں یار اقامت کہہ دو، تو وہ کوئی نہیں پڑھتا، کوئی آگے نہیں ہوتا، تو خود ہی جو جماعت کرانے والا ہے وہ خود ہی اقامت کہہ سکتا ہے، اقامت کہہ کے جماعت کروا دے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب نے اقامت کہی اور ان کو لگا، ہوتا ہے نا اکثر ایسا، ان کو لگا کہ میں وضو کر رہا ہوں، وہ میں نہیں تھا، کوئی اور تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اقامت شروع کر دی خود دی. جب اقامت کہہ دی، دیکھا کہ وہ تو کوئی اور ہے، اقامت خود کہہ دی ہے، تو خود جماعت کروا سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ دوسرے کو کہیں جی اقامت دوبارہ کہنے کی حاجت نہیں ہے. اسی اقامت جو انہوں نے کہہ دی ہے وہ خود ہی آگے بڑھ کے جماعت کروا سکتے ہیں. یعنی امام خود اقامت کہہ سکتا ہے. مسئلہ یہ کہ امام خود اقامت بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح کہ ایک سفر میں وہی. اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان ثابت نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کا ثبوت ہے اسی حدیث پاک میں جو سفر میں آپ نے اذان کہی تھی. اگر کچھ لوگ سفر میں ہیں یا ویسے کوئی جماعت ادا کرنے لگے ہیں، ارد گرد اذان ہو گئی ہے تو خالی اقامت کہہ کے جماعت کروا لیں. ہوتا ہے نا کہ آفس میں ایک کمرہ ہوتا ہے جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ وہاں اذان بھی ہو، کیونکہ وہ مخصوص کر دیا ہے نا ہم نے اس کے لیے، جماعت کے لیے، نماز کے لیے. بہتر ہے کہ اذان بھی ہو، اقامت بھی ہو. ٹھیک ہے. اگر ادھر آواز آتی ہے، ارد گرد مساجد موجود ہیں، وہاں اذانیں ہوتی ہیں، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، تو وہاں اگر اذان نہیں بھی دی جاتی تو اقامت کہہ کے جماعت کھڑی کر دیں. وہ اقامت سنت ہے، اقامت لازمی کہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی نہیں کہتا پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کے وقت اقامت جو ہے وہ کہنی چاہیے. تو اقامت آفس میں اذان نہیں بھی دی، اقامت کہہ دیں، لیکن اذان وہاں دینی چاہیے، اس کا بھی معمول بنانا چاہیے. اگر کوئی اکیلا نماز ادا کرنے لگا ہے، سفر میں ہے اور ادھر اذان کی آواز نہیں آ رہی، تو سنت یہ ہے کہ وہ خود اذان دے اور اقامت کہہ کے نماز پڑھ لے. ٹھیک ہے. اگر دو ہے تو جماعت ہو جائے گی، لیکن وہ اذان دے. اگر ادھر اذان کی آواز نہیں آتی، کسی ایسے علاقے میں وہاں سیر کے لیے نکلا یا ویسے جنگلوں پہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، موقع آ سکتا ہے، تو اس میں کیا کرے، اذان خود دے لے اور نماز پڑھ. یہ چند مسائل اقامت اور اذان کے حوالے سے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. صاحب اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب مؤذن اذان دیتے ہیں نا، جب وہ آخری بات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو کئی لوگ جو ہے نا وہ آگے کلمہ پورا کر دیتے ہیں محمد رسول اللہ. کیا اس میں نہیں، اس کا کوئی یہ مشروع نہیں ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ وہ خود ہی نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ محمد رسول اللہ کہہ دے، تو اس میں گناہ تو نہیں نا، اس نے اچھے کلمے ادا کرے. لیکن اس کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ہو. اذان کے بعد بھی کچھ ایسے کہتے ہیں، تو اس کا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا تو پھر وہ سنت مان جانا تھا. اگر مواظبت ہوتی تو پھر وہ واجب ہو جانا تھا، ضروری ہو جانا تھا. تو یہ عمل ہے، تو کوئی بھی ایسا عمل اگر نیکی والا ہے تو آپ کر دیتے ہیں. اس کو ضروری سمجھ کے کریں گے تو وہ تو نہیں نا. اگر اس کو اذان کا حصہ سمجھتے ہیں آپ یا اقامت کا حصہ سمجھتے ہیں تو پھر تو ایک نئی چیز پیدا کر رہے ہیں نا. تو اگر حصہ نہیں سمجھتے، ویسے آپ کہہ دیتے ہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے. جی، اذان کا جواب دینا واجب ہے اگر کوئی مسجد میں نہیں ہے تو. اگر کوئی مسجد کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ اب وہ آ چکا ہے
تو اذان کا جواب دینا اس لیے واجب ہے کہ اب وہ اذان ہو رہی ہے اور اس نے مسجد کے لیے آنا ہے، نماز فرض ہے، تو وہ ایک نیت کرے اس سے پہلے، تو جواب دینا اس کی نیت ہے کہ اب جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے تو شیطان سے بچے، تو اگر وہ نہیں دیتا جواب سمجھو اس کی نیت ہی نہیں ہے، تو اس لیے اذان کا جواب دینا فقہا نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے، مستحب ہے، وہ نہیں بھی دیتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کا سمایا اگر مسجد کے اندر ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے دینی کتاب پڑھ رہا ہے تو پھر اسے کیا کرنا؟ تو وہ نہیں بھی دیتا گناہ گار نہیں ہوگا، ادباً بند کر دیتا تو بہتر ہے، ادباً وہ بند کر دے تاکہ اس کی عادت جو ہے وہ رہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ وہ واجب کا تارک نہیں بن رہا، لیکن اس کا ایک ثواب بہت زیادہ ہے کہ جتنا اذان دینے والے کو ثواب ہے اتنا اس کے جواب دینے والے کو بھی ثواب ہے، تو اگر ثواب لینا ہے تو وہ کیا کرے، بند کر کے اہتمام کے ساتھ اس کا جواب دے دے۔ جی دینا تو بہتر ہے، جواب دے، وہ تو ایک رخصت ہے نا، نہیں دیتا تو رخصت ہے، دینا بہتر ہے جواب۔ ایک اضافی سوال بتائیں، مغرب کی اذان ہو جائے کیا 2 رکعت نفل پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے؟ وہ تحیۃ المسجد ہے، قبل جماعت؟ ہاں جی، تحیۃ المسجد ہے، اگر وقت موجود ہے تو پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ المسجد ہے نا۔ میں نے شخص نے منع کیا کہ چیزوں کہ یہ نہیں مناسب، اذان تو پہلے پڑھنا غلط ٹھیک نہیں، اذان تو پہلے کیونکہ وہ سٹ ٹائم پہ آ گیا نا، اذان ہو جائے تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں اگر جماعت میں وقت ہے، جی آج کل گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، جماعت میں وقت ہے، ہاں جی، آپ مسجد میں آئے، اس کا حق یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں، تو اگر آپ ویسے نہیں پڑھتے یعنی عشاء کے وقت آ کے نہیں پڑھتے، آپ خاص اسی وقت پڑھتے ہیں کہ اب نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، یعنی 1 منٹ باقی ہے، آپ پہلی صف میں شروع کر لیتے ہیں، یہ تو مناسب نہیں ہے نا۔ ہاں اگر ٹائم موجود ہے، تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، نفل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں، نفل اس وقت پڑھنا جائز بھی ہے، منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر آپ کی نفل پڑھنے کی وجہ سے جماعت میں رکاوٹ ہے، جماعت میں تاخیر ہوگی تو پھر جو ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ سر کسی بھی ایک مسجد کی اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے، اگر ایک کا دے دیا، کیونکہ کتنی مساجد لاؤڈ اسپیکر ہے، دور دور سے بھی آوازیں آتی ہیں، بہتر ہے کہ جو آپ کے قریب ہے اس میں آواز بھی کلیئر آئے گی، یا جس کی آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے اس کا جواب دینا، آپ نے ایک کا دے دیا ہے، باقیوں کا دینا ضروری نہیں ہے، آپ نے واجب ادا کر دی ہے۔ اذان کے ٹائم گفتگو کرنی چاہیے؟ نہیں، منع ہے، اس کا جو ہے وہ حدیث پاک میں وعید آئی ہے اس کے بارے میں۔ جماعت میں جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، دونوں الفاظ درست ہیں، تینوں الفاظ درست ہیں، تینوں موجود ہیں، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، آپ جو بھی کہہ دیں سارے کے سارے درست ہیں، اور ربنا ولک الحمد یہ سیاہ میں آیا ہے، سیاہ سکتہ میں۔ جی سر جب اقامت پڑھی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں؟ جی جواب دینا ہے اقامت کا بھی، اقامت کی پہلی اذان ہے اس کا جواب دینا ضروری ہے، اور جو دوسری اذان ہے وہ سنا ہے کہ خاموشی سے سنی۔ دوسری اذان کا جواب زبان سے نہیں دینا چاہیے، دل میں آپ دہرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ دل میں دیں گے تو وہ جواب نہیں، گفتگو نہیں، یعنی کہ آواز اس کی پیدا نہ ہو، آپ دل میں دیتے رہیں تاکہ آپ کی عادت جو ہے، اگر دل میں بھی نہیں دیں گے گناہ گار تو نہیں ہے نا، اس کا جواب دینا ہی نہیں ہے، دل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک عادت بنی رہے، علماء نے اس کو کہا ہے کہ عادت بنی رہے، اس لیے آپ زبان سے نہیں ادا کریں گے، کچھ لوگ زبان سے جواب دیتے ہیں لیکن منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دینا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس میں فرشتوں کو حرکت میں آنا ہو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی مشغول ہوتے ہیں سننے میں، تو اس لیے منع کیا نہ تو کوئی کسی کو روکے کسی کام سے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی کسی کو شور سے روکتا ہے کہ چپ کر، جو یہ کہتا ہے چپ کرو، اس کو فرمایا اس نے بھی فضول گفتگو کی ہے، کوئی بول رہا ہے نا اس کو کہتا ہے چپ کر، ہاں اشارے سے کہے گا، گفتگو نہیں کرے گا، اشارے سے اس کو۔ ایسا آپ درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں تو قرآن سننا فرض ہے، تو لوگ بیچ میں پھر تسبیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟
نہیں، جب آپ ایک ہی جگہ پہ آئے ہیں اور قرآن پاک آپ کی نیت یہی ہے، یعنی جیسے ہم سارے بیٹھے ہیں درس میں شرکت ہونے کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہاں اگر کوئی ایک دوسرے فعل میں مشغول ہوگا یہ تو آداب محفل کے بھی خلاف ہے، اور اگر قرآن پاک کی محفل ہے تو وہ سننا چونکہ فرض ہے، اگر کوئی اس نیت سے داخل ہو گیا ہے تو اس کے لیے سننا فرض ہے، اس لیے وہ اگر اپنی تسبیحات میں لگا ہے تو گناہ گار ہوگا کہ تارک الفرض کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ویسے باہر بیٹھا وہ اس میں نہیں شرکت کرتا تو وہ چونکہ نہیں آیا، آواز کا اس کی طرف جانا یہ اس کے فرض ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، اس محفل میں اس نیت سے آنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے تسبیحات پڑھنی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے۔ جی سر، آپ جی سر۔ یہ ہے کہ درود پاک کو اذان کا حصہ بنانا یہ ثابت ہے، اور دوسرا جب اقامت ہو رہی ہے اور میں سنت پڑھ رہا ہوں تو کیا مجھے نماز اس وقت اپنی جاری رکھنی چاہیے یا اس کو اسی وقت ختم کر کے شامل ہو جانا چاہیے فرض نماز میں؟ جیسا کہ اکثر دیکھیں فرض نماز ہو رہی ہے، پڑھا رہے ہیں تو سنتیں پڑھی جا رہی ہیں پیچھے، کیا یہ دونوں چیزیں مناسب ہیں؟ کیا اچھا، پہلا آپ کا سوال کہ درود پاک کیا اذان کا حصہ بنانا، دیکھیں وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اس لیے درود پاک پڑھ کے تھوڑا سا توقف کرتے ہیں مؤذن حضرات، درود پاک پڑھتے ہی اذان شروع نہیں کرتے، وہ توقف کرتے ہیں۔ جب درود پاک پڑھا جائے تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اذان ہونے والی ہے، تاکہ وہ سب کچھ کام ترک کر کے متوجہ ہو جائیں، اگر کوئی واش روم میں وہ بھی کوشش کرے جلدی سے نکل کے اذان کا جواب دے، تو وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان کے جو کلمات ہیں وہ سامنے ہیں۔ اب ہے پہلے درود پاک پڑھنا، بعد میں درود پاک پڑھنا۔ جو بعد والا درود پاک ہے وہ صحیح مسلم میں سے ثابت ہے کہ جو بندہ اذان سنے، اذان کے کلمات، اور پھر اس کا جواب دے اور اس کے بعد دعا مانگے، ٹھیک ہے، اذان کی جو بعد کی دعا، اور مجھ پر درود پڑھے، اس کے اوپر وجبت لہو شفاعت، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جو پہلے والا درود پاک ہے اگرچہ وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو نہیں بھی پڑھیں گے تو اذان ہو جائے گی، لیکن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، اذان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش کی تعریف کرتے تھے، آپ کے قبیلے کی تعریف کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، خاندان سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر حضرت بلال حبشی جو ہے اذان دیتے تھے، اور وہ اذان کا حصہ نہیں تھا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لی جائے، درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے وہ کر لی جائے تو اس میں ممانعت کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو تب بھی اذان اس کی ہو جائے گی۔ تو اس کو باقاعدہ اذان کا حصہ بنا دینا، حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں نا ساتھ ہی اللہ، وہ حصہ بن جاتا ہے، پڑھ کے تھوڑا سا توقف کر لیا جائے تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں، وہ کہیں اس کو اذان کا حصہ نہ سمجھ لے۔ تو رہی بات درود پاک پڑھنے کی، تو درود پاک کی ممانعت نہیں ہے، آپ اس کو اذان سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ جی، اقامت کا کیا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز شروع ہو چکی ہے، تو کیا جی، میں اگر کوئی سنتے پڑھ رہا ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے، ادھر سے ہی، اگر وہ یعنی کہ کافی ابھی رکعتیں پڑھی ہیں، پہلی رکعت تھی ابھی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے، کھڑا کھڑا سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، اتحیات پہ بیٹھا ہے اور عبدہ و رسول تک پڑھی ہے، اقامت شروع ہو گئی ہے، اب 2 اس نے مزید پڑھنی تھی، ادھر ہی سلام پھیر دے اور اس کے وہ 2 نفل بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ پڑھ رہے ہیں، ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے شروع کر دی، پہلی صف میں شروع کر دی بالفرض، تو پھر تو آپ کو چاہیے کہ اسی وقت سلام پھیر دے، کھڑے کھڑے چاہے، پہلی صف ہے، وہ صف کی ترتیب پھر خراب ہوگی، انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ سائڈ پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ یقین ہے میں رکوع سے پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں گا، تو آپ کمپلیٹ کر کے پھر آ کے شامل ہو جائیں۔ تو اگر آپ کھڑے کھڑے وہیں سلام پھیر دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے طریقہ کہ آپ تکبیر اولیٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر کھڑے کھڑے سلام پھیر دیں، اس کو بعد میں ادا کر لیں گے۔
یہ طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے وہ شروع کر لیتے ہیں سنت پہلی صف میں، اور وہ بابا جی پڑھ کے نہ ساری اتنی دیر میں 2 رکعتیں بھی بیچارے کی گزر جاتی ہیں. وہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی اس کو پڑھنا اب میں نے شروع کر لی ضروری ہے. ایسا نہیں، وہ کیا کریں سلام پھیر دیں اسی وقت، اور تاکہ وہ صف کی ترتیب خراب نہ ہو اور اس کی اپنی بھی رکھتے نہ رہیں، تکبیر اولیٰ بھی نہ رہیں.